السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، تفسیر مدارک التنزیل میں آج ہمارا سبق ہے آیت نمبر 19 میں۔ آیت نمبر 19 کا کچھ حصہ کل والے سبق کے اندر بیان کیا گیا تھا، تو چلیے آج ہمارا سبق شروع ہے قال قائل منہم سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو کافی مدت سلانے کے بعد ان کو جگایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے، اس لیے جگایا لیتساءلوا بینہم، یہ کل کا سبق، لیتساءلوا بینہم کہ وہ آپس میں پوچھیں، یعنی بعد حضرات آپس میں یہ پوچھیں اور وہ اپنی حالت کے متعلق دریافت کریں کہ ہم کب سے سو رہے ہیں، تب ان کو پتہ چلے، اور پتہ چلنے کے بعد فیعتبروا ویستدلوا علی عدم قدرت اللہ، پھر وہ اعتبار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی قدرت پر استدلال کریں، اور ان کا یقین اور ان کا ایمان زیادہ ہو جائے۔ ویشکروا ما انعم اللہ بہ علیہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو نعمت دی وہ اس کے بدلے شکر گزار ہو جائیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت ہے ان کو جگانے کی۔ قال قائل منہم لیتساءلوا بینہم، ہم نے ان کو اس لیے جگا دیا کہ وہ آپس میں پوچھیں۔ تو ایسا ہی ہوا، جب یہ لوگ جاگے قالا، تو ایک شخص بولا، قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے شخص نے کہا، وہ شخص کون ہے؟ رئیسہم، جو ان میں کا سب سے بڑا ہوتا ہے، جو ان میں کا سب سے بڑا تھا، اس نے، یعنی اس قافلے کے سردار نے، اور اس قافلے کے مین آدمی نے، اور اس قافلے کے جو نگہبان ہے، اس قافلے کے اندر جو لیڈر ہے، رئیسہم، ان لوگوں کے رئیس نے پوچھا، کم لبثتم، تم لوگ کب تک سوتے رہے؟ کم مدت لبثکم، یعنی تمہارے سونے کی مدت کتنی رہی؟ تو قال قائل منہم سے آج ہمارا سبق ہے کہ جب وہ لوگ جاگے تو ان میں سے ایک بڑے آدمی نے پوچھا ان سے، رئیسہم، ان کے رئیس نے پوچھا، کم لبثتم، تم کتنی دیر تک سوتے رہے؟ ای مدت لبثکم، یعنی نیند کی حالت میں تم کتنی دیر تک ٹھہرے رہے؟ قالو، تو لوگ جواب دیتے ہیں دوسرے لوگ، لبثنا یوما او بعض یوم، ہم دن بھر یا تو دن کا کچھ حصہ ٹھہرے رہے۔ جواب، یہ جواب مبنی علی غالب الظن، مفسر اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دوسرے گروہ نے جو یہ بات کہی کہ لبثنا یومن او بعض یومن، جواب کے طور پر پوچھنے والے کے جواب میں جو دوسرے لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہم دن بھر یا دن کا کچھ حصہ سوتے رہے ہیں، تو یہ جو دراصل یہ جواب ہے، یہ یقینی نہیں، جوابن، ایک ایسا جواب ہے مبنی علی غالب الظن، جو غالب ظن پر مبنی ہے، وفیہ دلیل، بہرحال یہ جواب غالب ظن پر موقوف ہے اور اس کے اندر یقین نہیں بلکہ غالب ظن ہے کہ ہم دن بھر یا تو دن کا کچھ حصہ سوتے رہے ہیں، مکمل پتہ نہیں کہ کتنا سوئے۔ تو اس آیت کے اس جز کے اندر لبثنا یومن او بعض یومن کے اندر وفیہ دلیل، اس آیت کے اندر دلیل ہے علی جواز الاجتہادی، علی جواز الاجتہاد، اجتہاد کے جائز ہونے پر دلیل ہے، اجتہاد کے جائز ہونے پر دلیل ہے، یعنی کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات اور بندوں کے درمیان معاملات والے مسائل جو دین سے تعلق رکھتے ہیں، ان مسائل کے اندر جو علماء قرآن اور حدیث اور اجماع کو لے کر جو اجتہاد کرتے ہیں، مسائل کے اندر چھان بین کرتے ہیں اور مسائل کو بیان کرتے ہیں، وہ مسائل جو خلاصہ کے طور پر قرآن اور حدیث میں بیان نہ کیے گئے، ان حدیث میں ان دلائل کے اندر وہ مسائل کو پیدا کر کے اور ان مسائل کا جواب تلاش کر کے جو فقہی صورت بنائی ہے، تو یہ ایک اجتہادی عمل ہے، یہ ایک کیا ہے؟ اجتہادی عمل ہے، اور یہ اجتہادی عمل جائز ہے، اور اس اجتہادی عمل کی جواز کی طرف اشارہ یہ والی آیت کرتی ہے، چونکہ اہل حدیث جو ایک فرقہ ہے، اہل حدیث کا یہ کہنا ہے کہ فقہ دین کا کوئی حصہ نہیں، ہم فقہ کو نہیں مانتے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے قدوری ہے، ہدایہ ہے اور شرح الوقایہ ہے، اور فقہ کی یہ جتنی ساری کتابیں ہیں یہ سب من گھڑت ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں،
اور یہ لوگ فقہا اپنی اپنی مرضی سے کچھ بھی کہتے رہتے ہیں، ان کا آپس میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، تو لہذا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہ والی جو آیت ہے لبثنا یومن او بعض یومن، اس کے اندر غالب گمان یعنی غالب ظن کے اعتبار سے جواب دیا گیا ہے۔ وفیہ دلیل، اس آیت کے اندر دلیل ملتی ہے اعلیٰ جواز الاجتہادی، اجتہاد کے جائز ہونے پر، یعنی فقہی مسائل کو لے کر کے جو اجتہاد کیا جاتا ہے دلائل کو رکھ کر کے اور نتائج کو نکالنا دلائل کے ذریعہ، تو یہ اجتہاد ہوتا ہے اور یہ اجتہاد جائز ہے، ایسا ثابت ہو جاتا ہے اس والی آیت کے اس جز کے اندر۔ ٹھیک ہے بچوں، والقول بالظن الغالب، اور یہاں پر یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ کسی شخص کا کوئی بات اس طرح سے کہنا کہ اس کی بات وہ یقینی نہ ہو بلکہ غالب ظن ہو، تو ایسی بات کرنا بھی جائز ہے۔ یعنی کہ اس آیت سے دو چیزیں پتہ لگتی ہیں، ایک تو یہ کہ اجتہادی مسائل یعنی وہ مسائل کے جو اجتہاد کر کے نکالے گئے ہیں وہ درست ہیں، اور مسائل میں اجتہاد کرنا صحیح ہے، اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ اور والقول بالظن الغالب، ظن غالب سے کوئی بات کہنا، یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ میرا گمان ہے، میرا گمان غالب ایسا کہتا ہے، گمان غالب ایسا کہتا ہے کہ فلاں شخص شاید سعودی میں رہتا ہوگا، تو کسی کے بارے میں غالب گمان کے اعتبار سے کوئی بات کہنا یہ جائز ہے، اور کسی نتیجے کے بارے میں کوئی بات غالب گمان کہنا جائز ہے۔ تو یہاں پر یہ بات پتہ لگ جاتی ہے اس آیت کے اس جز کے اندر، والقول بالظن الغالب، ظن غالب سے کوئی بات کہنا بھی جائز ہے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، کیونکہ سمجھنے والا تو سمجھ جاتا ہے نا کہ یہ غالب گمان کے اعتبار سے کہہ رہا ہے، یقین کے تو اعتبار سے نہیں کہہ رہا، تو لہذا اس طرح سے اپنی بات کو ایک کیٹیگری متعین کر کے، یعنی اپنی بات کا درجہ متعین کر کے بات رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری یہ بات 1% صحیح ہو سکتی ہے، وہ اپنی بات کہہ دے کچھ بھی 1% صحیح ہو سکتی ہے کہ بارش ہوگی رات میں، اس طرح سے اس نے کہہ دیا، تو کوئی حرج نہیں اس کے اس طرح سے بات کہنے میں، کیونکہ 1% اس نے اپنی بات کا درجہ متعین کر دیا ہے، یا غالب گمان کے اعتبار سے اس نے بات کہہ دی۔ اپنی بات کا درجہ متعین کر کے اگر کوئی شخص کوئی بات کہتا ہے تو اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، ہاں جی، تو یہاں پر سلسلہ ہے سوال جواب کا۔ جب یہ قوم بیدار ہوتی ہے غار کے اندر، کہف نامی غار کے اندر، تو ان میں کا ایک شخص کہتا ہے کہ تم لوگ کتنی دیر تک سوتے رہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم دن بھر یا چند دن کا کچھ حصہ سوتے رہے۔ قالو، تو دوسرے لوگ کہتے ہیں، اگلی والی اس والی آیت کے اگلے والے جز کے اندر آپ دیکھیے، قالو، تو دوسرے لوگ کہتے ہیں ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی دیر تک سوتے رہے، بمدت لبثکم، یعنی تمہارے سونے کی مدت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں پر کہنے والا ایک شخص، قال قائل منہم سے ایک شخص جو کہ کہتا ہے دوسرے لوگوں سے کہ تم کتنی دیر تک سوتے رہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کم لبثتم، کہ تم کتنی دیر تک سوتے رہے۔ تو جن سے کہا گیا وہ بھی 3 شخص ہیں، اور جس ایک شخص نے یہ سوال کیا وہ ایک شخص ہوا، اور جن سے یہ کہا کم لبثتم، کہ تم کتنی دیر تک سوتے رہے، تو ان لوگوں نے کیا کہا، ہم دن بھر یا دن کا کچھ حصہ سوتے رہے۔ باقی 3 لوگوں نے اور کیا کہا، کم سے کم 3 لوگ ہوں گے وہ، ربکم اعلم بما لبثتم، نہیں، تم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہم دن کا پورا دن یا دن کا کچھ حصہ سوتے رہے، بلکہ وہ لوگ یہ بولے ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی دیر تک سوتے رہے، یعنی بمدت لبثکم، یعنی تمہاری سونے کی جو مدت ہے اس کے متعلق تم کتنی دیر تک سوتے رہے، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ انکار علیہم من بعضہم، یعنی ان کا آپس میں یہ انکار ہے، انکار علیہم من بعضہم، بعض کی جانب سے یہ بعض پر انکار ہے، کأنہم قد علموا، گویا کہ یہ دوسرے والے جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، جن لوگوں نے ربکم اعلم بما لبثتم کہا، کأنہم، گویا کہ یہ لوگ قد علموا، ان لوگوں نے جان لیا تھا، گویا کہ ان لوگوں نے جان لیا تھا، بالادلتی، دلیلوں کے ذریعے، او بالہام، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے الہام کے ذریعے، ان المدت متطاولۃ، کہ ان کی مدت سونے کی بہت لمبی ہے، وان مقدارها لا يعلمه الا اللہ، اور اس کی مقدار کتنی ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا،
یہ ان کو پتہ چل گیا تھا دوسری والی جماعت کو. تو یہاں پر ایک شخص تو وہ ہوا کہ جس نے یہ سوال کیا، اور دوسرے وہ شخص ہوئے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم دن بھر یا دن کا کچھ حصہ سوتے رہے، اور تیسرے وہ شخص ہوئے، تیسری جماعت وہ ہوئی کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی دیر تک سوتے رہے. سمجھ رہے ہیں بچوں؟ تو لہذا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو منشا ہے وہ مکمل ہوا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا، پھر ہم نے ان کو جگایا. کیوں جگایا؟ لیتساءلوا بینہم، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. تو سوال جواب ہوئے. ایک نے کہا کہ تم کتنی دیر تک سوتے رہے، تو دوسرے لوگوں نے کہا ہم دن بھر یا دن کا کچھ حصہ سوتے رہے. تو دوسرے لوگ بولے نہیں، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی دیر تک سوتے رہے. رویہ انہم دخلوا الکہف غدوۃ وکان انتباہہم بعد الزوال. ہاں تو بچوں انشاءاللہ ہم یہاں سے رویہ سے آگے پڑھیں گے بعد میں انشاءاللہ العزیز. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.